میں نے کیوں رکھی ہیں؟ ادھر پھنسیاں ہیں، مجھے کوئی آدمی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک گائے دے دے، میں گائے لے جاؤں گا، بچے دودھ پیا کریں گے، تجھے دعا دے دیں گے، مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو گائے ہی لینی ہے تو چھوٹی بیٹی بات لے لینا، گائے سے کم لے لو۔ تو کہا مجھے ضرورت ہی گائے کی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دودھ پیئیں گے تجھے دعائیں دیں گے۔ کہا یار جو بھی آتا ہے گائے مانگتا ہے، اور کم تو مانگتا ہی کوئی نہیں۔ اچھا تجھے یاد ہے اور جو حال میرا ہے پٹیاں باندھنے والا، تیرا بھی تھا کہ نہیں؟ اور تو غریب ہوتا تھا کہ نہیں؟ 47 والے سرمایہ داروں، 1947 سے پہلے کیا حال تھا، اور یہ جب 66 سال کے بعد 67-68 ہو رہے ہیں، اب کیا ہے؟ ذرا آپ پیچھے نظر کرو، پیچھے نظر کرو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس نے کہا وہی بات جو اونٹ والے نے، یہ گائے تو میرے پردادے کی ہے، پردادے کی بڑی پرانی قیمتی گائے ہے میری، یہ میرے دادا جی کی ہے، یہ میرے ابا جی کی کہاں ہے؟ تجھے کس نے کہا وہ غریب ہوتے تھے؟ تجھے جھوٹ بولتا ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تجھے اللہ ٹکانے پہ لیتا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، سب گائے اس کے سامنے مار گئی۔ اس کے سامنے کو مشکل ہے، وہ چاہے تو لمحے بھر میں موت دے دے، چاہے تو زندگی دے دے۔ یہ مارنا اور زندہ کرنا میرے مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک آبادی کے اندر بیماری آ گئی، بیماری طاعون کی بیماری۔ اللہ کہتے ہیں وہم الوف، 2-4 آدمی نہیں تھے، قرآن کے لفظ ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد اپنے گھر سے لے کر گئے۔ کیوں؟ حضر الموت، یہاں طاعون آ رہی ہے، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، ادھر سے بھاگو، یہاں سے بھاگ جاؤ، اور سیدھے آپ سندھ میں چلے جاؤ، سندھ میں چلے جاؤ، چلو یہاں سے بھاگو سرحد میں چلے جاؤ، چلو یہاں سے بھاگو بلوچستان میں چلے جاؤ، دور دور علاقے میں بھاگنے کا ارادہ پروگرام بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں جس جگہ وہ سارے اکٹھے ہو کے گئے، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، قال لهم اللہ موتوا، جہاں جا کے انہوں نے ڈیرے لگائے کہ اب یہاں طاعون نہیں آئے گی، اب ہم بیماری سے بچ گئے، اب ہم نجات پا گئے۔ جب انہوں نے اپنا آپ مطمئن کر لیا کہ یہاں بیماری تعاقب نہیں کرے گی، قال لهم اللہ موتوا، اللہ نے قسم مچا، سارے مر گئے، سارے۔ قرآن کی ہے، جو سنا رہا ہوں قرآن، جو سناتا ہوں حدیث، اور بھائیوں قرآن و حدیث پہ اعتماد کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، خالق سے تعلق جوڑو، مالک کو راضی کرو، سب کچھ دینے والا وہ ہے، جو مانگنا اس سے مانگو، وہ سب کچھ دیتا ہے، مگر ہم نہ مانگے تو ہماری اپنی کمزوری ہے۔ یہ دو ہو گئے تھے، اونٹ والا بھی کنگال ہو گیا، کنگال، گائے والا بھی کنگال ہو گیا، اس کٹے بھی نوبت پہ آ گئے، جہاں سے چلے اسی جگہ پہنچے۔ جسے کہا چلتے ہیں وہ پیچھے نابینے کے پاس چلتے ہیں۔ اب نابینے کے پاس بھی نابینا بن گئی ہے، ہاتھ میں سوٹی ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور اس سرمایہ دار کا نام پوچھ کے اس کے قریب جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے اللہ کے بندے میں غریب آدمی،
نابینا، جیسے بے نابینا. تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ایک بکری مجھے دے دے، جو بکری میرے بچوں کی خوراک مہیا کرے گی میں تجھے دعائیں دوں. اس نے کہا تو نے مجھے ماضی یاد کرا دیا، سچی بات ہے میں غریب ہوتا تھا، نابینا ہوتا تھا، کسی خدا والے نے دعا کر دی، میری بینائی بھی بحال ہو گئی. یہ بکریوں کے ریوڑ انگن جو بکریاں میرے پاس ہے سب کچھ اللہ کی دی، میری نہیں ہے، میری نہیں ہے. تو اب اس کے نام پہ مانگنے میں آیا، ایک نہیں جتنی دل چاہے لے جاؤ، جتنی دل چاہے لے جاؤ. میں بکریاں پکڑ پکڑ کے تیرے پاس لاؤں گا، تو ان کو اپنے ہاتھ سے ٹٹول کے دے. موٹی تازی بڑے بڑے تھنوں والی بکریاں پسند کر، جب تو پسند کر لے گا، جتنی پسند کرے گا سب تیرے آگے لگا کے بھیج دوں گا. اس آدمی نے آنکھ کھولی، کہا اللہ نے تم تینوں کو آزمایا، بھیا وقت تو فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اپنی بکریوں میں عیش کر اس عبادت کرنا. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ زکات لے آؤ. وہ ایک بکریوں والے کے پاس گئے، تیری بکریوں سے جو زکات بنتی ہے اسے دے دے. اس نے جو زکات بنتی تھی دے دی. انہوں نے بکری اپنے منہ سے بسوار کی. بکری کی زکات ہے دوسرے جانوروں سے بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں مہلت دی ہے. ایک بکری سے لے کر 40 بکریوں تک کوئی زکات نہیں. 40 بکریاں ہو جائیں تو ایک بکری اللہ کے نام کو دے. 50 پہ 60 پہ 70 پہ 80 پہ حتیٰ کہ 100 پہ 120 پہ 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں میں صرف ایک بکری. اب اسے ایک آدمی ایک بکری دے دی. آگے گئے کسی اونٹ والے کے پاس، اس نے کہا تیرے اونٹوں میں کتنی زکات بنتی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے اونٹوں میں ایک اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ اونٹنی جو ایک ساتھ ہی ہونا وہ ہم دیں گے. چھوڑو یار کیا کرتی ہے، ایک ساتھ کی اونٹی کیا کرتی ہے، نہ وہ سواری کے قابل ہو نہ وہ دودھ دینے کے قابل ہو. تم مجھ سے زکات مانگنے آئے ہو، اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندگی میں آئے ہو. تم ایسے کرو، یہ جتنی اونٹنیاں ہیں ان سے جتنی چاہتے ہو لے جاؤ. ہم نے ایک لینی ہے. اس نے کہا بچہ تو میں نے نہیں دیا. اور بچے کو کیا کرو گے؟ ایک اونٹنی کا ٹوٹا چھوٹا سا سال کا کیا کرو گے؟ آؤ میں تمہیں اس میں بہترین اونٹنی دودھ والی بچے دار پکڑ کے لے آیا کر یہ لے جاؤ لے جاؤ. ہم کہتے ہیں یہ نہیں لے. میں نے وہ نہیں دے، وہ تمہارے کام کی نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی ہے. یہ دودھ بھی دے گی، اس پہ سواری بھی کرو، یہ لے جاؤ. اس نے کہا ہمیں حکم صرف 1 سال کی اونٹنی کی بچی ہے، ہم نے وہ لینی ہے. اس نے کہا بھائی وہ میرا دل نہیں چاہتا. تم اللہ کے نام پہ مانگا تو میں ایک اونٹنی کی بچی دے دوں، میرا دل نہیں مانتا. اس نے کہا دیکھ اللہ کے نبی کا حکم نہیں، تو نے دینی ہے تو خود چل مدینے میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر.
وہ قبول کر لے تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ہم نہیں دیں۔ سبحان اللہ، شریعت نے کسی آدمی پہ ظلم نہیں کیا ہے، زکوٰۃ مقرر کی ہے، عشر مقرر کیے ہیں، تو اس مالک کے پاس بہت بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، یہ رجب ختم ہو گیا، کچھ لوگ رجب کی زکوٰۃ دینے کے شوقین ہیں، رمضان میں کثرت سے لوگ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب 100 سے 2.5 نکالو، باقی اس کے پاس کتنے رہ گئے؟ 97.5 روپے کا مالک شریعت بنا کے صرف 2.5 دے دیتی ہے۔ 1000 میں سے صرف 25 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 900 پورا باقی، اور 10ویں 100 بھی 75 باقی، 975 مالک کے، صرف 25 روپے غریب کے۔ بھائیو، شریعت تو کسی کا ظلم نہیں کرتی، شریعت تو تمہیں دیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اور کھاتا پیتا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن مسکین اور غریب تمہارے دروازے پہ دھکے کھاتے نظر نہ آنے چاہیے۔ ان کے پاس خود پہنچو اور ان کا حقوق کو ادا کیا۔ وہ سے آگے واپس آ گیا، یہ سب پیچھے پیچھے آ گیا، اس نے آگے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کے نمائندے گئے، مجھے کہنے لگے 1 سال کی اونچی کی بچی دے دو۔ میں نے ان کو کہا کیا کرو گے اس کو؟ وہ نہ وزن اٹھائے، نہ سوالی کے قابل، نہ وہ دودھ دے، کیا کرو گے اس کو؟ میں ان کو یہ اونچی دینے لگا ہوں، یہ چھوڑ کے آ گئے۔ اب میں خود لے آیا ہوں، حضرت یہ قبول کر لو، یہ فائدہ بھی دے گی نا، دودھ بھی دیتی ہے، سوالی کے قابل بھی ہے، فرمایا یہ تو اپنی مرضی سے دیتا ہے، عادت میں دیتی خوشی سے دیتا ہوں، فرمایا تجھے اور دے گا، ہم تو سے انکار نہیں کرتے، اپنی خوشی سے جو مرضی دے دو، لیکن شریعت نے جو مقرر کیا وہ تمہارے مال کو باقی رکھ کے، تو تمہاری ضروریات کا پورا خیال رکھ کے غریب و مسکینوں کا ایسا رکھیے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، وہ 2 مراکز ہیں جہاں یہ قرآن اترا ہے، جہاں نبی کے احادیث صحابہ نے سنی، تبع تابعین کے بعد میں دین، اور اب تک تسلسل سے وہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا آدمی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ آزمائش اللہ نہ کرے، اللہ آزمائش کرے تو سونامی آ جاتا ہے، اللہ آزمائش کرے تو سیلاب آ جاتا ہے، اللہ آزمائش کرے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ آزمائش کی بات نہیں، لیکن آزمائش سے ہٹ کے ہر آدمی دولت مند، وہ اللہ تعالیٰ دولت مند بھی دیکھنا چاہتا ہے اور غریب پرور بھی دیکھنا چاہتا ہے، غریب پرور۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کس کے گھر میں؟ نبی رحمت کے گھر۔ پوچھا امی جی 2 مہینے 3 مہینے آگ بھی نہیں جلاتے تو کھاتے پیتے کیا تھے؟ ہمیں کھجوریں اور پانی، کھجوریں اور پانی، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، گزارا کر دیا۔ اللہ رمضان آ رہا ہے نا، کھجوروں کی افطاری کے لیے پسند آئے گی، مگر ویسے کھجور ہماری خوراک نہیں ہے نا، ہماری خوراک گندم ہے، روٹی ہے، ہمارا صبر روٹی کھائے بغیر ہوتا نہیں ہے، کھجوریں کھانے سے پیٹ بھرتا نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 300 صحابہ کی جماعت بھیجی، 300 صحابہ کی، اور جس طرف بھیجا جہاد کے لیے وہ سفر دور دراز کا تھا، اور ان کی جو ہے آزمائش اللہ نے یہ کی، جو ان کے پاس زیادہ راہ کھجوریں تھی ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنے امیر سے ذکر کیا کہ کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، کہا سب اکٹھی کرو، تھوڑی بہت جتنی ہے سب اکٹھی کر کے دعا کر کے پھر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر ایک ایک لفظ دینی شروع کی، ایک ایک لفظ، پھر ایک لفظ سے کم کر کے 2 3 کھجوریں، اسی لیے پیچھے وہ 2 کھجوریں سارے دن میں کیا کرتے تھے، کہتے 2 کھجوروں اور 3 کھجوروں کی قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ہمیں کوئی کھجور نہ ملی۔ وہ کھجور ہم منہ میں ڈال کے چوستے رہتے تھے، کھاتے نہیں تھے، کھجور منہ میں ڈال کے چوستے ہیں چوستے ہیں چوستے ہیں، ایسا رہتا وہ ہمارا شوق بھی جاری رہا، سفر بھی جاری رہتا، حتیٰ کہ وہ کھجور ایک بھی نہ ملی، ایک بھی نہ ملی، اور درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ اور حضرت عبیدہ بن جراح کی معیت میں 300 قافلے کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، کہتے ہیں پھر جب پتے کھانے پڑے تو یہ ساحل سمندر کے قریب گزرے تو وہاں ایک ٹیلا نظر آیا، تو ہم اس ٹیلے کے پاس جا کے ہمیں ڈیرا لگایا، تو کچھ لوگوں نے وہاں پر آگ بھی جلائی، تو وہ ٹیلا ہلنے لگ گیا، وہ ریت کا ٹیلا ہلنے لگ گیا۔ یہ کیوں ہلتا کیوں بھائی، ہلتا کیوں؟ پتا چلا یہ کوئی مچھلی ہے بہت بڑی، اتنی بڑی مچھلی جس کے اوپر ریت نے آ کے دباؤ ڈال دیا، اور مچھلی جو ہے وہ ہلنا نہیں چل سکی، پانی سے دور ہو گئی۔ 18 دن 300 صحابوں کی جماعت کھاتی رہی۔ 18 اللہ جب مدد کرتا ہے یوں کرتا ہے، نہیں کرتا آزمائش کرتا ہے پتے کھلا دیتا ہے۔ جب آزمائش کرتا ہے تو نبی کے گھر میں چولہے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اس میں پر اپنے دلوں کو مطمئن کرو، اللہ کی رضا کے لیے دینا شروع کر دو، غریبوں مسکینوں کو دے کے خوش ہو جا کرو کہ ان کا نصیب تھا ہمارے پاس سے نکل گیا۔ اور بالخصوص زکوٰۃ یہ دینی فرض ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو شریعت کے احکام سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے ذہن بنا دو کہ یہ رمضان یقیناً شدت کے دنوں کا ہے، اور آگے بھی رمضان شدت کے گزرتے رہے ہیں، اب کی مرتبہ یہ بہت شدت کا رمضان ہے۔ اللہ اس میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوشش کرو گے تو اس مہینے کا نام شہر الصبر ہے، شہر الصبر، اللہ صبر کی توفیق دے دے گا، لیکن پہلے یہ کم ہمتی شروع کر دو، پہلے ہی ڈرنا شروع کر دو کہ اتنا لمبا دن کیسے روزہ رکھوں گا، دن میں کتنی دفعہ پانی پیتا تھا، کتنی دفعہ روٹی کھاتا تھا، تو بے صبری سے تو کچھ نہیں بنے گا۔ صبر کرنے کی اللہ سے توفیق مانگو رمضان کے آمد سے پہلے۔ اس کے لیے یہ شعبان کے دنوں میں رحمت تو عالم بھی روزے رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد امت کو منع کر دیا کہ کوئی روزہ نہ رکھے۔ 15 سے پہلے کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا تو رکھ لے، لیکن 15 کے بعد نہیں، کیونکہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو واقعات سنے ہیں ان سے بھی اپنے لیے عبرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم۔